بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحابی النجوم فبأیہم مقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے اصحاب جو ہے یہ ستاروں کی مانند ہے، ستاروں کی مانند۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو جب آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں نا، تو آپ جس مرضی ستارے کو دیکھ لیں آپ کو روشنی دے گا، اور کوئی ستارہ آپ کو آسمان پر ایسا نہ ملے گا کہ وہ ہوگا ستارہ مگر اس کے اندر روشنی نہیں ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہو ستارہ اور اس کے اندر چمک نہ ہو، وہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے ہی میرے صحابہ ہیں، جس کے اندر بھی دیکھو گے اس سے ایمانیات کی اور نبی اور اللہ کی محبت کی چمک آئے گی، چمک آئے گی۔ صحابی جو بھی ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی خواہشات کو چھوڑا اور نبی کے محبت کو ترجیح دی ہے، نہ کہ اپنے کول و پھیر کو ترجیح دی ہے۔ اللہ کے نبی منبر پر تشریف فرما ہے اور تقریر کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے ہیں جنہوں نے صرف جس کو دھوتی کہتے ہیں وہ دھوتی باندھی ہوئی تھی، اور میلے کچیلے کپڑے تھے اور ایک غریبانہ انداز تھا۔ اللہ کے نبی کے بیان میں بیٹھے روئی جا رہے۔ جب اللہ کے نبی نے بیان ختم کیا، آپ نے قریب بلایا اور کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ آپ کے چہرے پر مجھے آثار کچھ پریشانی کے، کچھ غربت کے نظر آ رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ، جس قوم میں میں رہتا ہوں اسی قوم میں بڑا ہوا ہوں، یہاں پر میرا بچپن گزرا ہے، یہاں پر میری جوانی گزر رہی ہے، مگر یا رسول اللہ نہ انہوں نے مجھے کبھی کھانے کا پوچھا، میں غریب ہوں، نہ کبھی رشتے کا، یہ سارے بیٹھے ہیں اس میں اکثر ہے شادی شدہ ہیں، اولاد والے ہیں، مگر یا رسول اللہ میری جوانی گزر رہی ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں، مگر مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آ گئے آپ نے فرمایا ایسے کرو، فلاں جگہ جاؤ، اس محلے میں ایک سوداگر رہتا ہے، جا کر دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اس کو کہو کہ اللہ کے نبی نے تیری بیٹی کے لیے مجھے چنا ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے۔ اب وہ صحابی چل پڑتا ہے، چلتے چلتے وہ مقام تک، اس گھر تک پہنچ جاتا ہے۔ جب اس گھر تک پہنچ جاتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، وہ سوداگر باہر آ جاتا ہے۔ سوداگر جیسے باہر آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی نبی نے بھیجا ہے، آپ کی بیٹی کے لیے انتخاب میرا ہوا ہے، لہٰذا اپنی بیٹی کا رشتہ آپ مجھے دے دیجیے۔ اب وہ دیکھ کے سوداگر حیران ہے، وہ بھی صحابی ہے، وہ حیران و پریشان کہ یہ تو غریب آدمی ہے اور میں ایک تجارتی، ایک مالدار آدمی ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو کیسے دے دوں؟ نہ اس کے پاس رہنے کے لیے گھر، نہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے، نہ اس کے پاس ایک جھونپڑی ہے، یہ میری بیٹی کو کہاں رکھے گا؟ اب وہ جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے، مگر بیوی کہتی ہے کہ جا کے انکار کر دو، ہم تمہیں رشتہ نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے، ہم اپنی بیٹی کی جوانی تھوڑی تباہ کر سکتے ہیں، اس کی زندگی ہم تباہ نہیں کر سکتے، لہذا ہم رشتہ نہیں دے سکتے۔ اب یہ بیٹی بیٹھ کر ایک سائیڈ پہ ہو کر اپنے ماں باپ کی گفتگو سن رہی ہے۔ جیسے باپ اٹھا اور انکار کرنے کے لیے تو بیٹی واپس بلاتی ہے کہ ابا جان آپ اس کو رشتے کے لیے انکار مت کریں۔ تو باپ کے الفاظ یہ ہوتے کہ کیا تجھے شادی کی جلدی ہے؟ کہا مجھے شادی کی جلدی نہیں ہے، مجھے پسند ناپسند کی کوئی جلدی نہیں ہے، مگر آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ دروازے پر آنے والا کون ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بیچنے والا کون ہے۔ سمجھ آئی کہ بیچنے والا کون ہے؟ بیچنے والا محمد رسول اللہ ہے۔ یہ کالا ہے، یہ چٹا ہے، یہ غریب ہے، مالدار ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، مگر ابا جان میں اس کے ساتھ شادی کروں گی کیونکہ میرے پیغمبر پاک نے بھیجا۔ اب جب ماں باپ یہ بات سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں بھی آ جاتی ہے کہ اللہ کے نبی بھیجا ہے، لہٰذا انکار نہیں کرنا۔ کہا جاؤ اپنی شادی کی تیاری کرو، ہماری بیٹی کا رشتہ تمہیں مل جائے گا۔ اب وہ خوشی کے مارے راستے میں جاتا ہے، اللہ کے نبی کو بتلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اگر کچھ تھوڑا سا مان اکٹھا کر لو تو دے دیں گے۔ اب وہ جاتا ہے حضرت عثمان کے پاس، کیونکہ حضرت عثمان کافی امیر تھے۔ کہا آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے ایک جگہ پہ بھیجا تھا رشتے کے لیے، وہاں پر ہاں ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس لیے خوش ہوں کہ میری شادی ہونے جا رہی ہے۔ کہا اچھا تمہاری شادی میں ہم بھی حصہ ڈال دیں، کچھ درہم دنانیر اس صحابی کو دے دیے۔ اب وہ بازار جا رہا ہے اپنے لیے کچھ کپڑے، کچھ سامان وغیرہ خریدنے کے لیے۔
مگر راستے میں ایک صحابی اس کو پیغام دیتے ہیں کہ اے صحابی، آج تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے. کہا آج میری شادی کی تیاری ہو رہی ہے، آج کچھ سامان خرید رہا ہوں. کہا تجھے شادی کی پڑی ہوئی اور اللہ کے نبی رات کے نکل کے ہیں میدان کارزار میں کافروں کے خلاف مارکا ہے، لڑنے گئے ہوئے، اور تو یہاں پر شادی کی تیاریوں میں ہے. اب دیکھیں، اس سے کہتے ہیں محبت، اس سے کہتے ہیں الفت، اسے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سچی محبت تھی. جو بندہ پیسے لے کر درہم دینار لے کر صرف اپنے شادی کی تیاری کے لیے سامان خریدتا ہے، وہ وہیں پر جا کر ایک تلوار خریدتا ہے اور ایک گھوڑا لیتا ہے، اس پر بیٹھ کر کہتے ہیں شادی کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے نبی کے پاس جا کر ان کا حال لیتے ہیں. میں کبھی ایسی شادی نہیں چاہوں گا کہ میرے نبی وہاں پر زحمے میں ہو اور وہ کافروں کے خلاف لڑے اور میں یہاں پر شادی کی خوشی میں مگن رہوں. اب وہی سامان لے کر میدان کارزار میں گئے. جب دیکھا کہ اللہ کے نبی لڑ رہے ہیں، یہ صحابی آگے بڑھے، لڑتے لڑتے کئی کافروں کو جہنم حاصل کر دیا، آخر میں شہید ہو گئے. شادی وہیں کی وہیں رہ گئی، شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئی، جنگ ختم ہوئی، اللہ کے نبی آئے تو کہا کہ وہ بندہ کدھر ہے جس کو ہم نے سودا کر کے گھر بھیجنا تھا شادی کے لیے، کیا اس کی شادی ہو گئی ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو اس جنگ میں شہید ہو گیا. اس جنگ میں جب اللہ کے نبی نے دیکھا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے. آپ نے فرمایا اس موقع پر، یہ صحابی، اس کی شادی دنیا پر نہیں ہوئی، اس نے اپنی خواہش کو ترک کیا. اس نے اپنی بیوی جو اس کو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا مگر اس کو رشتہ ملا، اس نے اس کو چھوڑ دیا، اپنے شادی کو چھوڑ دیا، خوشی کو چھوڑ دیا اور یہ شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کی جنت میں ایسی شادی کرے گا جو کسی کی شادی نہیں ہو. یہ جنت میں اللہ اس کی شادی کریں گے، جنت میں. حالانکہ آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جنت میں کسی کی شادی ہوگی. جنت میں آپ کے حوریں ہوگی، آپ کی جو دنیا والی بیوی ہے اگر یہ نیک ہوگی تو وہ بھی آپ کی بیوی ہوگی، مگر شادی اس واحد صحابی کی جنت میں ہوگی. وہ قسم اس لیے کہ اللہ کے نبی کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے خواہشات کو ترک کیا اور اللہ کے نبی کی خواہش کو دیکھا کہ اس وقت اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں. آج اگر ہم سے یہ قرآن اور یہ حدیث یہ تقاضا کرتی ہے، وہ تقاضا اس بات کا ہے کہ ہم اپنے خواہشات کو چھوڑیں، اپنے نظریات کو چھوڑیں اور اپنے ذہنوں کے خیالات کو چھوڑیں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی اس موقع پر کیا فرما رہے ہیں. آج ہماری شادیاں ہیں، ہم شادیاں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ڈھول مت بجاؤ، مگر ہم کہتے ہیں شریکوں والے میں نہ کر دے کہ ڈھول بجاتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا پردے میں ہونی چاہیے، مگر ہم سٹیج پر لڑکی اور لڑکے کو بٹھا کر سب کو نمائش کرواتے ہیں. تو دین کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے، انسان کمزور ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، خطائیں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں، مگر اس پر توبہ کر لینی چاہیے اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. الہ العالمین جو کچھ کہا سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی بخشش فرما، جتنے زندہ ہیں اللہ سب کو نیک راستے پر، ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. آمین برحمتک یا رب.